محترمہ کا کہنا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ہم کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور ہم کورٹ میرج کرنے جا رہے تھے۔ میں اس کے لیے اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آ چکی تھی، اور مجھے کہنے لگا تم میرا انتظار کرو، میں وکیل سے بات کر کے آتا ہوں۔ اور کچھ دیر بعد میں کھڑی کھڑی تھک گئی اور بیٹھ گئی۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات ہو گئی، لیکن وہ نہیں آیا۔ اور کچھ دیر بعد پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ جس کے لیے میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آئی تھی، تو وہ مجھے یہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اور اتنی رات میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں اپنے واپسی کے بھی سارے دروازے بند کر کے آئی تھی۔ اور پھر میں نے خودکشی کرنا ہی بہتر سمجھا، اور میں خودکشی کرنے ہی والی تھی تو ایک عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے سینے سے لگا لیا، اور مجھے سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ وہاں جا کے میں زار زار رونے لگی، اور محلے کے سب افراد جو تھے وہ جاگ گئے۔ اس عورت نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا، اور میں چپ ہوئی تو ایک شخص جو تھا وہ کمرے میں داخل ہوا، اور اس عورت نے کہا کہ آج تمہاری اس سے شادی ہے۔ اور وہ شخص اس نے میرے ساتھ رات بتائی اور وہ چلا گیا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ہفتے میں میری ایک دفعہ ضرور شادی ہوتی تھی، اور کچھ ٹائم جب گزرا تو میں سمجھ گئی کہ میں کہاں آ گئی ہوں، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی، کیونکہ میں اپنے واپسی کے سارے دروازے بند کر کے آئی تھی۔ اور آج میری یہ زندگی ہے، یہ میں کیوں کر رہی ہوں، کس لیے کر رہی ہوں، یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ خدا نے میرے لیے تو کوئی تو مرد بنایا ہوگا جو مجھ سے شادی کرے گا، مجھے بھی عزت کی زندگی دے گا، اور میرے بھی بچے ہوں گے، میرا بھی ایک گھر ہوگا، میرا بھی کوئی چاہنے والا ہوگا جو مجھے پیار کرے گا، مجھے عزت کی زندگی دے گا، میرے ہاتھوں پہ بھی مہندی لگے گی۔ لیکن یہ بھی میں جانتی ہوں کہ یہ میرا ایک خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہونے والی، لیکن آج میری محبت نے مجھے ایک طوائف بنا دیا۔